الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک طویل آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. آیت کریمہ کے اس حصے میں رمضان المبارک کا مقصد اور رمضان المبارک کی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو دی گئی ہے اس کے اغراض کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کے بہت بڑے احسانات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سب کو عنایت کیا. اور اس پر مزید یہ کہ آج اسی ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے. چند دنوں کے بعد میں آئندہ جمعہ کے ملنے کی بھی امکان ہے. اللہ تبارک و تعالی مقدر فرمائے. گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ گویا یہ آخری جمعہ ہے، اسی مقصد کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. بڑا اہم دن ہوتا ہے یہ. اس اہم دن کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کے تصورات، خیالات اور باتیں رائج ہیں اور مشہور ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہمارا مقصد جمعۃ الوداع کے بارے میں جو خیالات اور تصورات ہیں ان کی صحیح صورتحال کو بتلانا کہ صحیح صورت کیا ہے، اور رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں اس مقاصد کو واضح کرنا، بتلانا، اور پھر رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد جب عید پوری ہو جاتی ہے، رمضان المبارک مکمل ہو جاتا ہے، تو اب ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنا. ان تین باتوں کو آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا مقصد ہے. جمعۃ الوداع کے بارے میں طرح طرح کے تصورات و خیالات. سب سے پہلی بات، بعض لوگوں میں تو جمعۃ الوداع کے بارے میں اس طرح کے خیالات ہیں کہ گویا یہ رمضان میں آنے والا کوئی تہوار اور جشن کا دن ہے. چنانچہ جمعۃ الوداع مبارک کے اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں، اس کی پوسٹس وغیرہ شائع کی جاتی ہیں، اور اس کو ایک جشن اور تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. اور بعض لوگوں میں تو یہاں تک کی باتیں معروف ہیں اور بے سر و پیر کی باتیں کہ اس دن کی کچھ مخصوص عبادتیں ہیں، اور وہ مخصوص عبادتیں بڑی مشہور ہیں کہ اس دن اس طریقے سے نماز ادا کی جائے، یہ تسبیح اتنے دن پڑھی جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے.
خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جو بھی باتیں رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے متعلق، جمعۃ الوداع کے متعلق مشہور ہیں اور رائج ہیں قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں، ان کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں سب کی سب بے اصل ہیں۔ جس طریقے سے عام دنوں میں جمعہ آتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے، البتہ کچھ فرق ہے، کچھ چیزیں بڑھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور سید الشہور تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ اس کو کہا گیا۔ تو رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے افضل، سب سے برکت والا، سب سے زیادہ رحمت والا، تو اس ماہ میں جو جمعہ آئے گا، جو بھی جمعہ آئے گا، اس کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کی وجہ سے اور جمعے کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہوں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جمعہ سید الایام ہے، تو اب دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، سید الشہور تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں میں افضل، اور دوسری چیز سید الایام تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں میں افضل۔ اب سب سے لاسٹ والا جمعہ ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس دن میں ہم لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر خاص طور سے دو طرح کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، دو طرح کی چیزیں، دو طرح کی کیفیات پیدا ہونی چاہیے۔ ایک تو خوشی اور مسرت کے جذبات۔ خوشی اور مسرت کے جذبات تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی ہمارے حق کے، ہمارے بغیر کسی زور کے، بغیر کسی دباؤ کے، اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہمیں عنایت کیا، اور یہ ماہ مبارک کا مہینہ نہ صرف عنایت کیا بلکہ اس مہینے میں اپنی رضا حاصل کرنے کے مواقع بھی دیے۔ چنانچہ بہت سے ایمان والے بندوں نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھے اور عبادت میں اضافہ کیا، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں اضافہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے وہ راتوں کو جاگے، بہت سی برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا۔ یہ محض اللہ کا فضل، محض اللہ کا کرم اور اللہ کی جانب سے عنایت۔ اللہ کی جانب سے اگر توفیق اور عنایت نہ ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو چونکہ اللہ کی جانب سے توفیق ملی، اللہ کی جانب سے رحم ہوا، مواقع ملے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے مواقع ملے تو شکر کے ساتھ ساتھ خوشی اور مسرت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک خوف بھی ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ دل میں ایک ڈر اور ایک احساس بھی ہونا چاہیے۔ دل میں ڈر اور احساس کیا ہونا چاہیے؟ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ حضرات نے خوب سنی ہوگی، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، وہ مشہور روایت ہے۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ دے کر کے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کے معلوم کرنے پر آپ نے بتلایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس کو بخشا نہ جا سکے۔ اس ماہ مبارک میں جب ہزاروں کروڑوں انسانوں کی اللہ کے رحم و کرم سے بخشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہزاروں انسانوں کی ہر رات میں بخشش کر رہے ہیں، رحمت اور مغفرت کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایسے مبارک ایام کوئی انسان پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے،
اس کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی. تو یہاں خوف اور ڈر یہ ہونا چاہیے کہ ان محروم اور ان نامراد اور ان کم نصیب بندوں میں کہیں ہم نہ ہو جائیں. ہمارے کسی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کسی لغزش کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی ناراضگی کی ایسی صورت نہ بن جائے کہ نعوذ باللہ ہم بھی ان افراد میں ہوں. تو یہ خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، ان میں بڑی نزاکتیں ہیں، ان میں بڑی باریکیاں ہیں کہ ہزاروں کروڑوں سال کی عبادت ایک لمحے میں اور ایک لغزش میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی مثال موجود ہے کہ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، لیکن ایک لغزش کی بنا پر ساری عبادت رائیگاں ہو گئی. تو رمضان المبارک میں خوب عبادت کی، خوب روئے، خوب استغفار کیا، خوب تلاوت کی، لیکن کوئی ایسی لغزش جس کا احساس بھی نہیں ہو سکا، کوئی ایسی غلطی جس کا احساس بھی نہیں ہو سکا، کوئی ایسی کوتاہی جس کا شعور بھی نہیں ہو سکا، ہماری تمام عبادت کا، تمام نیکیوں کے ضائع کرنے کا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. تو اس دن میں خاص طور سے جب آخری دن چل رہے ہوں اور ہر دن رمضان المبارک کی تکمیل کے قریب لانے والا ہو، دو طرح کے جذبات ہونے چاہیے. ایک خوشی اور مسرت کے جذبات، اور ایک یہ خوف اور یہ احساس کہ ہم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے جو ہماری تمام عبادتوں کے ضیاع کا اور ان کو برباد کرنے کا سبب بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کا مقصد پیش نظر ہو کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک اور یہ روزہ انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیوں متعین کیا؟ اس دن سے، اس ماہ مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے کیوں نوازا؟ اس کا مقصد پیش نظر ہونا چاہیے. قرآن کریم میں روزے کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، کہ یہ روزے آپ لوگوں پر اس طریقے، اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے جذبات پیدا ہو جائیں. اب تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگل میں جہاں ہر طرف جھاڑی ہو، کانٹے دار درخت ہو، دونوں جانب ادھر بھی کانٹے دار درخت اور ادھر بھی کانٹے دار درخت، اور بہت بیچ میں سے تنگ راستہ ہو، اس دونوں طرف جھاڑیوں والے تنگ راستے سے اس طریقے سے گزر جانا کہ آپ کے کپڑے صحیح سلامت رہ جائیں، کوئی کانٹا آپ کے کپڑوں سے الجھ کر آپ نے کپڑوں کو پھاڑنے کا اور خراب کرنے کا سبب نہ بن جائے، کہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے چلے جانا، یہ تقوی کی مثال ہے. موجودہ زمانے میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف گناہ کے مظاہر ہیں، گناہ کے اسباب ہیں، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ایک بہت بڑے جہاد کے مانند ہے. آدمی مسجد سے نکل کر گھر کی جانب چلتا ہے، ابھی اللہ سے اس نے باتیں کی، سجدے میں اللہ کو راضی کیا، رکوع میں اللہ کی تسبیح کی اور نماز میں وقت لگایا، اور اب وہ نکل کر کے گھر کے لیے چلا. تو راستوں کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ گھر تک پہنچتے پہنچتے بے شعوری میں اور انجانے میں کتنے گناہوں کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا اس کو. تو ایسے فتنوں کے ماحول میں، ایسے گناہوں کے ماحول میں روزے کے مقصد کو سمجھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد بتایا تقویٰ، کہ گناہوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو ایسے بچا کر کے گزر جانا کہ ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے، ان گناہوں سے آپ پاک اور صاف گزر جائیں. اب روزے کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ پوری تفصیل آپ کے علم میں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. فرشتوں کے سامنے اس مقصد کو رکھا تو فرشتوں نے اس مقصد پر اعتراض کیا، کیونکہ فرشتوں کی جو وضع ہوئی ہے، جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے، وہ ایک الگ مقصد سے، اور انسانوں کی جو پیدائش اور تخلیق ہے وہ ایک الگ مقصد سے. اور انسانوں میں اور فرشتوں میں فرق ہے، دونوں کی عبادتوں کے اندر بھی فرق ہے. فرشتوں کی عبادت میں اور انسانوں کی عبادت میں کیا فرق ہے وہ سمجھیے. فرشتوں کے مزاج میں اور انسانوں کے مزاج میں کیا فرق ہے وہ بھی سمجھیے. فرشتوں کی جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک رخا بنایا، اس میں ایک رخ ہے. جس فرشتے کو جس کام پہ لگا دیا اس کا وہی کام ہے، اس کے علاوہ کی جانب اس کی طبیعت چلتی نہیں ہے، وہ اس کام کو کرنے پر مجبور ہے. کوئی نماز میں لگا ہے تو بس وہ نماز میں لگا ہے، اس کے اندر نماز چھوڑنے کے جذبات، اس کے اندر نماز چھوڑنے کی خواہش، اس کے اندر نماز سے الگ رہنے کا شوق یا کوئی ارادہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے کہ ہم ہمیشہ سے نماز ہی پڑھ لیں، آج نماز سے ہم رک جائیں، یہ بات اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ نے ایسا مزاج ان کا بنایا ہے. جو جس کام پہ لگے ہیں، جس عبادت میں لگے ہیں، جس خدمت میں لگے ہیں، وہ اسی خدمت پر لگے رہتے ہیں. ان کے اندر گناہوں کی جذبات اور ارادے پیدا نہیں ہوتے، ان کے اندر شہوتیں نہیں ہیں. اور انسانوں میں اور فرشتوں میں ایک فرق اور ہے. انسان کے ساتھ فیملی کا میٹر ہے، فیملی ہے، اس کے ساتھ فیملی کے تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں. تو انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے. انسان کے اندر کسی نیکی کو کرنے کی خواہش بھی ہے اور نیکی سے الگ رہنے کی خواہش بھی ہے. اس کے اندر یہ بھی اللہ نے مادہ اور مزاج رکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر نماز چھوڑنے کا ارادہ اور نماز چھوڑنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو نیکی کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے اور برائی کرنے کا مادہ بھی اس کے اندر ہے. تو فرشتے کی جو صورت ہے وہ یک رخی ہے، اس لیے فرشتے کے معاملات الگ ہیں. اب فرشتہ اگر ہزاروں سال سے سجدے میں ہے، اگر مسلسل عبادت میں ہے، تو اس کے سجدے اور اس کی عبادتوں کی صورت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن انسان اگر سجدہ کرتا ہے، انسان اگر روزہ رکھتا ہے، انسان اگر تلاوت کرتا ہے، انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں قدر فرشتے سے زائد ہے. اور زائد اس بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر دوسرا منفی جذبہ بھی ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر نماز نہ پڑھنے کا جذبہ بھی ہے. اب وہ نماز نہ پڑھنے کے جذبے کو پیچھے چھوڑ کر کے نماز پہ آتا ہے. وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر روزہ چھوڑنے کی خواہش اور قدرت بھی ہے. وہ روزہ چھوڑنے کی خواہش اور قدرت کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے. وہ گناہ سے بچتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کا شوق اور قدرت ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر گناہ کو چھوڑ کر کے گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے. اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب وہ راستوں سے گزرتا ہے تو مناظر راستوں میں ہوتے ہیں، وہ راستوں سے گزرتا ہے تو دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ ان خوبصورت مناظر کو دیکھے اور دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ چیز فرشتے کے اندر نہیں ہے، کیونکہ کمال یہی ہے کہ بندے کے اندر ایک صلاحیت موجود ہو اور پھر وہ اس سے رک جائے. اگر کوئی آدمی نابینا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اب اگر وہ نابینا یہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے پوری زندگی بدنگاہی کا گناہ نہیں کیا، تو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قدرت اور صلاحیت اس کے اندر رکھی نہیں تھی. اگر کوئی آدمی زبان سے معذور ہے، گونگا ہے، اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی،
تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے اور غیبت کرنے کے لیے جو ایک صلاحیت زبان کی جو آواز ہے وہ اس سے محروم رکھا ہے. تو اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کمال نہیں ہوا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں غیبت نہیں سنی اور کانوں کی سماعت اور قوت سے محروم ہو تو اس کا یہ دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں، یہ دعویٰ اس وقت کامیاب ہے جب زبان میں طاقت ہو اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا. وہ بدنگاہی کر سکتا تھا، بدنگاہی نہیں کی. وہ غلط بات سن سکتا تھا، غلط بات نہیں سنی. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے مواقع تھے، قدرت تھی، امکانات تھے، لیکن اللہ کی رضا کی وجہ سے اپنی خواہشات کی تکمیل سے رکا رہا. یہی انسان کی فضیلت ہے اور یہی انسان کا اور فرشتے کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہی جذبات ابھارنے کے لیے، یہی مزاج بنانے کے لیے یہ ماہ مبارک عنایت کیا کہ اس ماہ مبارک میں جو چیزیں اس کی اپنی ہیں، کھانا پینا اپنا ہے اور ساری چیزیں اپنی ہیں، جن چیزوں کو وہ پورے سال کرتا رہا، جب جی میں چاہا کھا لیا، جب جی میں چاہا پی لیا. تمام چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں، دسترخوان پر لگی ہوئی ہیں، اور اپنی مرضی اور اپنی شوق سے جب چاہتا تھا کھا لیتا تھا، جب چاہتا تھا پی لیتا تھا. صرف اللہ کا حکم آیا کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کو خواہش کے باوجود بھی، چاہتے ہوئے بھی، چیزوں کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی ان کھانے پینے کی اشیاء سے اور خواہشات کو پورا کرنے سے رکے رہنا. تو جو چیزیں عام دنوں میں اس کے لیے جائز تھی، رمضان المبارک میں اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ان سے رکا رہا. تو صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا جو حکم ہوا، یہ ایک ورزش اور ایک عادت بنائی گئی، ایک مزاج بنایا گیا، اور مزاج بنا کر کے یہ سمجھایا گیا کہ ایک مہینہ آپ اس انداز سے گزار لیجئے کہ اس ایک مہینے میں جب اللہ کی جانب سے کھانے کا حکم ملے آپ تبھی کھائیں، اور جب اللہ کی جانب سے کھانے کی ممانعت ہو جائے آپ کھانے سے رک جائیں. کھانا پینا انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ وہ باقی بہت سی ضرورتوں سے رک سکتا. انسان کھائے پیے بغیر نہیں رک سکتا. کھانے پینے کی ضرورت تمام ضرورتوں سے بڑھی ہوئی ہے. انسانی جسم کی ضرورت اور انسانی بدن کی ضرورت میں جتنی ضرورت ہے اس میں کھانا پینا سب سے مقدم ہے. تو جو انسان کی باڈی کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے، انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے اور اس کی طاقت اور قوت کے باقی رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کھانا پینا، اس پر انسان کو رکنے اور ایک متعین وقت تک اللہ کے حکم کی وجہ سے رکے رہنے کی تربیت اور مشق کرائی گئی کہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا جسم اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. لہذا کھانا پینا انسانی جسم کے تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا ہے. تو اسی سب سے اہم تقاضے سے رکنے کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد دوسرا تقاضا نفسانی خواہشات کا ہے. تو دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک کھانے پینے کی ضرورت اور تقاضا، اور ایک نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت اور تقاضا. اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کو ایک متعین وقت سے ایک متعین وقت تک رکنے کا حکم دیا کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کو رکنا ہے. تو اب یہ ایک وقت سے ایک وقت تک رکنا ایک مزاج بنانا، ایک عادت ڈالنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں دیگر چیزوں سے بھی رکنے کا حکم دیا گیا. اس پورے کا منشا اور پورے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والا سال بھر کے اندر ایک ماہ اس طریقے پہ گزار لے کہ اس کا کھانا اللہ کے حکم کے مطابق ہو.
جب اللہ کی جانب سے حکم ہو جائے کھانے پینے کا سلسلہ موقوف ہو جائے، جب اللہ کا حکم ہو جائے خواہشات کی تکمیل کا سلسلہ موقوف ہو جائے، جب اللہ کا حکم ہو کھانے پینے کی اس کے لیے اجازت ہو جائے، تو اللہ کی اجازت، اتباع، تابعداری، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، ایک ماہ اس طریقے سے گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور مشق کرائی۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ انسان کے اندر جو دونوں طرح کی خواہشیں، جو دونوں طرح کے جذبات ہیں، جب ایک مہینہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے گا، کھانے کی خواہش پر قابو پا لے گا، اپنی جنسی خواہشات پر قابو پا لے گا، تو اس کا ایک مزاج بن جائے گا۔ اب جب وہ مزاج سے تربیت اس کی ہو جائے گی، مزاج بن جائے گا، تو اب باقی پورے سال کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب باقی پورے دنوں میں جب اللہ کی جانب سے کوئی بھی حکم آئے گا، اس حکم کو پورا کرنا، اس حکم کی اتباع کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تربیت اور ایک عہد و پیمان ہے۔ ایمان والا جب ایمان لا کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایک عہد و پیمان کرنے والا بن جاتا ہے۔ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد اور معاہدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک اپنا پیمان باندھ لیا۔ جب کوئی ایمان لے آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا، اور جو ایمان نہیں لایا وہ عہد سے خارج ہے۔ ایمان لانے والا اسلامی احکام کو انجام دینے کا پابند اور وعدہ کرنے والا ہو گیا۔ گویا اس نے یہ وعدہ کیا ایمان لانے والے نے کہ اب ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم حج کریں گے، جو بھی اسلام کے احکامات ہیں، جو بھی اسلام کی اساسی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کا اس نے گویا عہد و پیمان باندھ لیا۔ اب عہد و پیمان جب باندھ لیا تو اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اسلام میں عہد و پیمان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں عہد و پیمان کی اور وعدے کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وعدے کی تکمیل کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس پر بڑی سخت پابندی فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی انسان میں اگر عہد و پیمان کو پورا کرنے کے جذبات نہیں ہیں، اس کا مزاج نہیں ہے، وہ عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا، تو گویا اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ تو عہد و پیمان کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت، اور رمضان المبارک پورا کا پورا حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایمان والے سے معاہدہ ہے، ایک ایمان والے سے معاہدہ کیا گیا کہ وہ ایمان والا اس معاہدے کو پورا کرے۔ اور معاہدے کی کتنی اہمیت اسلام میں ہے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنے عظمت والے اور اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے والے صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو جن صحابہ کرام کو بلا کر کے آپ وحی لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے، آخر میں امیر المؤمنین، تمام مسلمانوں کے بادشاہ اور شہنشاہ بن گئے۔ ان کے زمانے میں رومیوں سے ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدہ یہ ہوا کہ 2 سال تک آپ کے ہمارے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی،
کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, امن کا زمانہ رہے گا. 2 سال تک کا معاہدہ عہد و پیمان تحریری طور پر تیار ہو گیا. لیکن اس 2 سال کی مدت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رومی اپنے کیے ہوئے وعدے کی اور عہد کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. ان کی جانب سے ایسی باتیں بار بار پیش آ رہی ہیں جو عہد کی خلاف ورزی ہیں, اور اس عہد و پیمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی 2 سال پورے ہوں گے پھر معاہدہ ختم ہو جائے گا اور اب ان سے لڑائی ہو جائے گی. اسلامی لشکر کو سرحد پر تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا کہ جیسے ہی 2 سال پورے ہوں, وقت متعین مکمل ہو, فوراً حملہ کر دیا جائے. وقت متعین جب پورا ہوا, اسلامی لشکر نے چڑھائی کر دی اور اسلامی لشکر فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا. چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑے علاقہ فتح کے ماتحت آ گیا, مفتوح ہو گیا. تاریخ میں لکھا ہے 50 شہر ذرا سی مدت میں اسلامی جھنڈے کے تلے آ گئے اور وہاں پر اسلامی جھنڈے گاڑ دیے گئے. اور اسی دوران جب بالکل پوری آب و تاب کی لڑائی چل رہی تھی, سخت گرمی کا موسم تھا, بھری دوپہری تھی, کہ لوگوں نے دیکھا ایک بہت دور کے علاقے سے گرد اڑتی ہوئی ہے اور کوئی گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے. جب دیکھا گیا تو وہ تھے صحابی حضرت عمرو ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمرو ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور قدیم صحابہ میں سے جو بالکل شروع ایام میں اسلام لائے تھے, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دنوں میں اسلام لائے تھے. اسی طرح سے حضرت عمرو ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے سوال کیا اور یہ کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری وعدے کو پورا کرنا, وعدہ خلافی کرنا نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب معاہدہ پورا ہو جاتا ہے تو جس سے معاہدہ ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ چیلنج کیا جاتا ہے, ایک مرتبہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا ہمارا جو عہد و پیمان تھا وہ مکمل ہو چکا, اب اس عہد و پیمان کے ہم پابند نہیں رہے, اب آپ نے اس کی پابندی نہیں کی, لہذا اب عہد و پیمان ختم ہے. آپ نے یہ اعلان تو نہیں کیا تھا, آپ نے باخبر تو نہیں کیا تھا, بلا کسی اعلان کے اور بلا جتلائے آپ نے لشکر کو حکم دے دیا, لہذا یہ وعدہ خلافی اور یہ وعدہ وفائی نہیں ہے, وعدہ خلافی ہے یہ, اس لیے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیے, ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور 50 شہر فتح کیے جا چکے ہیں اور لڑائی پورے آب و تاب پر ہے, دشمن ہار رہا ہے, اسلامی لشکر جیت رہا ہے. ایسے وقت میں جب جذبات پورے بلندی پر ہوتے ہیں اور جذبات میں پوری ایک توانائی ہوتی ہے, ایسے وقت میں عموماً اطاعت کے مادے ختم ہو جاتے ہیں کہ اب تو سارا کام ہو چکا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا اور وہ ہزاروں میل پر مشتمل مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا گیا. یہ ایک مثال ہے مسلمانوں کے عہد و پیمان کے پابند ہونے کی. تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کا ایک وعدہ اور ایک عہد و پیمان ہے کہ جب بھی ایمان والے کو رمضان المبارک کا ماہ میسر آئے تو گویا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رضامندی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرے گا, اپنی خواہشات کی پابندی نہیں کرے گا, وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے کام کرے گا. اگر کوئی ایمان والا رمضان المبارک میں اس عہد کی پاسداری کرتا ہے
تو وہ اللہ کی رضا کا مستحق ہے، اور اگر وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کا مستحق نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے عطا کیے جانے کا جو منشا اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا مزاج بن جائے۔ وہ رمضان کے آنے کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد والے ایام میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے اللہ کے حکموں کا پابند رکھے جیسے اس نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند رکھا۔ اب رمضان المبارک کے آخری ایام ہے، ان آخری ایام میں چند چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ ان چند چیزوں پر جو توجہ دینی ہے ان میں سب سے پہلی بات، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہوا، عبادتوں کے طریقے میں تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کی جانب آپ کی رغبت اور توجہ میں اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی قربت اور شوق میں اضافہ ہوا، تو یہ عبادتوں کا اضافہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے شوق کا اضافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنے میں جو اضافہ ہوا، یہ باقی رہنا چاہیے۔ رمضان کے چلے جانے کے ساتھ ساتھ یہ جذبات، یہ شوق، یہ رغبت، عبادتوں کا جو یہ اضافہ ہے، یہ توجہ، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ باقی رہنی چاہیے۔ جیسے آپ کے اندر اب اللہ کی جانب توجہ بڑھی ہوئی ہے، شوق بڑھا ہوا ہے، رغبت بڑھی ہوئی ہے، اور آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں راتوں کو جاگ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ مزاج اور یہ جذبہ رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ اور دعاؤں میں جیسے اضافہ ہوا، ان دعاؤں میں یہ اضافہ جاری رہنا چاہیے۔ رمضان کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں رکنی نہیں چاہیے کہ رمضان چلا گیا، یہ چیزیں رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، یہ چیزیں رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی اس طور پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا اجر بڑھ گیا، لیکن اس طور پر جڑی ہوئی نہیں ہے کہ اگر رمضان چلا جائے تو یہ چیزیں بھی بند کر دی جائیں، اس طور پر یہ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور دعاؤں میں خاص طور سے ان دعاؤں کا اہتمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری رہی ہیں، ایک ایسی ہی دعا ہر ایمان والے کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ دعا میں بتاتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات جاگتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حجرہ نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نوافل بڑی کثرت سے پڑھے اور طویل دعا کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور بہت طویل دعا ان کی جاری رہی، دعا چلتی رہی، لمبی دعا ہو گئی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور وہ حضرت عائشہ کی طویل دعا کی وجہ سے انتظار میں بیٹھ گئے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خصوصی مشورہ کرنا تھا، تنہائی میں کچھ بات کرنی تھی۔ اب وہ اس انتظار میں رہے کہ کسی طرح دعا مکمل ہو اور میں اپنی بات شروع کروں، مشورہ کروں۔ کافی جب وقت گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو کچھ نہیں کہہ سکے، وہ کہہ سکتے تھے، صاحبزادی تھی، لیکن کچھ نہیں کہہ پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ اپنی دعا پوری کر لو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، اور تم وہ دعا کرنا جو میں تمہیں سکھاؤں گا، تمہاری اس طویل اور لمبی دعا سے وہ دعا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے دعا پوری کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حضرت ابو بکر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ وہ دعا سکھائیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ طویل اور لمبی دعا سے وہ دعا بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کیے کہ عائشہ یہ دعا کر لیا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़का मिनका नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए अल्लाह मैं आपसे हर उस खैर का सवाल करता हूं जिसका सवाल क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर उस शर से पनाह मांगता हूं जिससे पनाह मांगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जितनी खैर का अल्लाह से मुतालबा किया, उन तमाम खैर की बातों का मुतालबा और सवाल, और जितनी बुराइयों और शर से पनाह मांगी, उन तमाम शर और बुराइयों से पनाह मांगी गई। ये एक ऐसी जामे दुआ है कि इससे ज्यादा जामे दुआ कोई इंसानी जिंदगी में नहीं हो सकती। इसलिए ये दुआ हर ईमान वाले को याद होनी चाहिए। लिहाजा रमजानुल मुबारक के इस आखिरी वक्त में मैं अपने तमाम मुसल्लियान को यही पैगाम देना चाहूंगा कि रमजानुल मुबारक के माह में जो इबादतों में इजाफा हुआ, जो अल्लाह की रजा के हासिल करने के शौक में इजाफा हुआ, जो दुआ का मिजाज बना, जो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा का मिजाज बना, ये चीजें बाद तक बाकी रहनी चाहिए और पूरे साल बाकी रहनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।